بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ہفتہ 9 اپریل 2022 کی رات کو جب رجیم چینج آپریشن عمران خان صاحب کے خلاف مکمل کیا گیا، تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور ووٹ سے ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا، تو ایک سوال انہوں نے کیا تھا۔ پہلے بھی بیش بہا آپ نے میری ویڈیوز میں بھی سنا اور کئی اور لوگوں نے بھی اس پر ذکر کیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے میرے ساتھ دشمنی نہ کی ہو۔ اب اس میں مرحوم ارشد شریف شہید اور وہ عمران ریاض خان صاحب بھی موجود تھے، اور بعد میں انہوں نے ہی آ کر رپورٹ کیا یہ سارا کچھ۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دن سے لے کے آج تک خان صاحب کے اس سوال کا جواب ملتا جا رہا ہے۔ جو رہ گیا تھا وہ سامنے ہو کر آ رہا ہے، اور بلکہ سامنے صرف آ نہیں رہا، ننگا ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ کون سا ادارہ ہے جو عمران خان صاحب کے اس سوال کے جواب میں ایکسپوز نہیں ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں انصاف کا ادارہ، عدالتیں ہماری، کئی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی، رجیم چینج آپریشن میں بھی ہماری عدالتوں کا کردار ہے۔ اب نئے والے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے آئین اور قانون کی بڑی دفعہ بات کی، قرآن پاک کی مثالیں دی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا۔ ہم سمجھتے رہے کہ یہ بندہ کمپرومائز نہیں کرنے والا کسی ایسی بات پر جو غلط ہو۔ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ کل ایک کیس کی سماعت تھی جو الیکشن 90 دن کے اندر کروانے کی بات تھی، اس میں قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو قاضی صاحب نے ایک سوال کیا، پی ٹی آئی کا وکیل سامنے تھا، کہ یہ پٹیشنر کون ہے؟ اسپیسیفکلی پٹیشنر کا نام اس نے قاضی صاحب نے پوچھا، تو وکیل نے کہا کہ جی یہ تحریک انصاف پاکستان کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان صاحب کی طرف سے یہ پٹیشن آئی ہے۔ اب عمر ایوب خان صاحب ہیں، ایوب خان جو ڈکٹیٹر بھی رہے، جنرل ہے، ایکس آرمی چیف، مطلب ہے کہ وہ جو پاکستان کے اندر جنہوں نے 1960 کی دہائی میں مارشل لاء لگایا، ان کے پوتے ہیں جنرل ایوب خان، چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر۔ جو سب سے پہلا مارشل لاء لگا وہ جنرل ایوب کا تھا۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ ان کے دادا نے جو پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ حال کیا ہے، کیا یہ اس پر اپنے دادا کی مطلب ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ غلط ہوا تھا، یا اسی طرح سے کریں گے، یا انہوں نے یہ جمہوری ہو چکے ہیں اپنے دادا کو جو ہے وہ کنڈم کریں گے؟ یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا۔ سوال اگر سیدھی طرح سے دیکھا جائے تو بات تو صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی طرف اگر آپ انگلی کریں گے نا تو ایک انگلی آپ کی طرف بھی آئے گی۔ قاضی صاحب سے معذرت کے ساتھ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، جس دادے کی انہوں نے بات کی، یعنی وہ پھپھے کٹن زنانی نہیں ہوتی، وہ عورتیں ہوتی ہیں جو پھپھے کٹن، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ قاضی صاحب آئین اور قانون کی بات نہیں کرتے، وہ پھپھے کٹن زنانیوں کی بات کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ میں نے کئی دفعہ ان کی تقریریں بھی سنی، ان کے ریمارکس بھی سنے مختلف کیسز کے اندر، یہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ اب کل جو انہوں نے بات کی، یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا جس بات کا، دادے کی بات انہوں نے کی، اب دادے کا تو ذکر انہوں نے کر دیا، ایک بابے کا بھی ذکر ہے، ایک ابا حضور کا بھی ذکر ہے اس میں۔ اب جنرل ایوب صاحب کے ساتھ ایک بندہ تھا جس کا نام قاضی عیسیٰ تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ قاضی عیسیٰ صاحب کیا تھے؟ جب یہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں الیکشن ہو رہے تھے 1964 کے اندر، غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں، 64-65 کے اندر الیکشن ہو رہے تھے، تو قاضی عیسیٰ صاحب جو قاضی فائز عیسیٰ کے والد صاحب ہیں، جو ابا حضور ہیں ان کے، وہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں سپورٹ کر رہے تھے کس کو؟ جنرل ایوب خان کو۔ یعنی اب قاضی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت پر شب خون مارا، بالکل مارا۔ اب اپنے ابا حضور کو کنڈیم کریں گے قاضی صاحب کہ وہ کس کے ساتھ تھے؟
اب ان کے ابا حضور کے بارے میں جو قاضی صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو میرے والد صاحب ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی تھے. اب محمد علی جناح صاحب نے رحمت اللہ علیہ انہوں نے قاضی عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ میری جیب میں 2 کھوٹے سکے، ایک لیاقت علی خان اور ایک قاضی عیسیٰ. اب قاضی صاحب وہاں پہ وہ بات کریں گے. اب اگر معافی مانگنے کی بات ہے، کنڈم کرنے کی بات ہے، سپریم کورٹ کے اندر ایک بندے کو بے گناہ پھانسی دی گئی، مجھے اس سے لاکھ اختلاف ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، لیکن اس کو جس کیس میں پھانسی دی گئی وہ گناہ اس میں نہیں کیا تھا. اس کے بعد کتنے کیسز ایسے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر جس کے اندر سپریم کورٹ نے لیت و لال سے کام لیا. اب ریسنٹ کیس ارشد شریف نے خط لکھا تھا عمر عطا بندیال صاحب کو جو اس وقت چیف جسٹس ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. کیا سپریم کورٹ اس قتل کیس کے اندر ملوث نہیں ہے؟ اگر آپ اس کو ایک حصے سے دیکھیں، اخلاقی طور پر دیکھیں تو اگر ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ آپ کو خط لکھ رہا ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں، رجیم چینج آپریشن کیا گیا، سہولت کار عدالتیں بنی، کیا سپریم کورٹ اپنی اس عمل کا کنڈم کرے گی؟ اس طرح اور بہت سارے کیسز ہیں. نواز شریف کے آگے عدالت اپنے کپڑے اتار کے بچھی جا رہی ہے. ایک ایسا مجرم جس کو عدالت نے خود سزائیں دی تھی، آج اس مجرم کو پروٹوکول دیا گیا، اس مجرم کو ضمانتیں دی گئیں، اس مجرم کو ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول مل گیا. عدالتیں ستو پی کے سوئی ہوئی ہیں. قاضی صاحب دیکھ نہیں رہے. قاضی صاحب کو اب آئین اور قانون یاد نہیں آ رہا، اب قرآن پاک کی آیت یاد نہیں آ رہی. قاضی صاحب کو اب قول جو ولی اللہ کے قولز تھے وہ یاد نہیں آ رہے. اب قاضی صاحب کچھ نہیں یاد کر رہے. جو حالات اور واقعات اس ملک کے اندر اب بپا کیے جا رہے ہیں، حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اس میں قاضی صاحب کا کردار کیا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، صرف اتنا کہتے ہیں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اور ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ.